صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں ظلم و ستم عام تھا، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے اور ذرا سی باتوں پر نسل در نسل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ تو ایسے حالات میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اللہ جل شانہ اس دنیا کے اس ظلم و ستم کے دور کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھیجے۔ چنانچہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے اس ہستی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ ہستی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام مظالم کو ختم فرمایا، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو ذرا سی باتوں پر قتل کرتے تھے وہ آپس میں بھائی بن گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر تشریف لائے۔ تو 12 ربیع الاول باختلاف روایات، بعض روایات میں 9 ہے، بعض میں 8 ہے، عام طور پر جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم قبیلے میں حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، جو اللہ جل شانہ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت بہت سارے ایسے کام ہوئے جو خرق عادت، جو خلاف عادت کام تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئے اس رات کو فارس میں ایک آتش کدہ تھا جس میں آگ ہمیشہ جلتی تھی، ہزاروں سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی رات وہ رات آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ اسی طریقے سے دریائے ساوا خشک ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر زلزلہ آیا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو گھر میں پورا روشن ہو گیا، اور ایک ایسی روشنی پھیلی جس سے قیصر و کسریٰ اور شام کے محلات نظر آئے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر پورا گھر منور ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، اور آسمان سے ستارے نیچے آنے لگے اور ایسے قریب آ گئے جیسے کہ یہ میرے اوپر گریں گے۔ یعنی اس قدر رونق اور روشنیاں پھیلی۔ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گود میں تھے تو میں نے ایک بادل دیکھا، اور بادل آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرا، فغیبتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا، میرے گود سے غائب ہو گئے۔ اور پھر میں نے یہ آواز سنی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اس بچے کو دنیا کے مشرق و مغرب، شمال جنوب، تمام گوشوں میں پھیلا دو، تاکہ لوگ اس کی صفات کو، اس کے نام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے اخلاق کو، اس کی سیرت کو اور اس کے کردار کو جان سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُوتُوهُ خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ الشِّيس وَشُجَاعَةَ نوح وَخُلَّةَ إبراہیم وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل وَفَصَاحَةَ صالح وَحِکْمَةَ لوط وَبُشْرَى یعقوب وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ یعنی جتنے بھی بڑے انبیاء علیہ السلام تھے ان تمام کے اوصاف فرمایا کہ اس آواز میں نے سنی،
یہ کہا گیا کہ اس بچے کے اندر جو ہے ان کو سمو دو اور ان کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ڈبو دو اور تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اس کو مزین کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات تھی، جو خوبیاں تھیں، جو خوبصورتیاں تھیں، وہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل تھے، کامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل تھے، سب سے ارفع تھے۔ اور قرآن مجید کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے جو تم میں سے ہے، لیکن بعض حضرات اس میں یہ قرأت فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا، ایسے نبی آئے، ایسی ہستی آئی جو تم میں سب سے شریف، تم میں سب سے کمال، تم میں سب سے جو ہے ارفع، اشرف، اعلیٰ اور سب سے بہترین نسب والا نبی آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اور نسب جو ہے، جہاں سے نبی علیہ السلام کا نسب اور سلسلہ چلتا ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام کا سارا نسب اور سلسلہ پاک دامن، عفت اور نیک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسماعیل کو سب سے اچھا بنایا، اور بنی اسماعیل کے قبیلے میں سے بنو کنانہ کو سب سے اچھا بنایا، اس کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اللہ جل شانہ نے اس کو کامل بنایا تھا، اور ہر لحاظ سے اعلیٰ بنایا تھا۔ تمام نبیوں کے سردار تھے، تمام انبیاء کے امام تھے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جامع صفات کے ساتھ آخری نبی بن کر، اور ہمارے لیے رحمت بن کر، ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر، بلکہ پوری دنیا کے لیے، عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بن کر، ایک سرچشمہ ہدایت بن کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہانوں کے لیے اس مہینے میں اس عظیم رحمت کو بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر، ان کی سنتوں پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔